کمبوا یا کمبوج ہندوستان اور پاکستان کی ایک ذات اور کاشتکاری کرنے والی کمیونٹی ہے، جس کا اصل تعلق پنجاب کے علاقے وسطی سے تھا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے لے کر مغل سلطنت کی انتظامیہ اور فوج میں مسلم کمبوج خاص طور پر بااثر تھے۔ کچھ مشہور شخصیات جن میں شہباز خان کمبوا اور شیخ گدائی کمبوا شامل ہیں۔ برطانوی پنجاب کی 1931 کی مردم شماری کے مطابق زیادہ تر کمبوج یا کمبوا سکھ مت اور اسلام کی پیروی کرتے تھے، جن میں ایک اقلیت ہندو مت کی پیروی کرتے تھے۔ کمیونٹی کے مسلم افراد کو کمبوا کہا جاتا ہے۔ ہندو کمبوج اور سکھ کمبوج ہندوستان میں پنجاب، ہریانہ اور جموں کے علاقوں میں آباد ہیں، جبکہ زیادہ تر مسلمان کمبوا پاکستان کے صوبہ پنجاب میں آباد ہیں۔ 217 کی پاکستانی مردم شماری کے مطابق کمبوا ذات لاہور کی آبادی کا تقریباً 5% حصہ ہے، جو اس وقت 11 ملین کی کل آبادی میں سے تقریباً 550,000 افراد پر مشتمل تھی۔ کمبوا پنجاب کی عمدہ ترین زراعتی ذاتوں میں سے ایک ہے۔ وہ آرائیوں سے زیادہ محنتی اور باہنر ہے۔ وہ بالائی وادی ستلج میں نیچے ساہیوال، مشرقی میدانوں کے شمالی حصہ میں اور نیچے وادی جمنا میں کرنال تک پھیلے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لگتا ہے کہ جمنا کے کمبوا اس وادی میں مغرب سے نقل مکانی کر کے آئے اور کچھ عرصہ پہلے تک وہاں پر پٹیالہ کے شمالی علاقوں سے تھانیسر اور دریا کے درمیان واقع گھنے ڈھاک جنگلوں میں بڑی تعداد میں ہجرت کر کے آتے رہے۔ منٹ گمری کے ستلج علاقے کے کمبوا ذات 2 شاخوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ جو ملتان کے علاقے سے اوپر دریا کی طرف اور دوسرے جو کپور تھلہ کے نوا سے نیچے وادی میں آئے۔ دونوں نقل مکانیاں سکھ دور حکومت میں وقوع پذیر ہوئیں۔ فارس کے قدیم باشندوں امرتسر، فیروزپور، لاہور، پٹیالہ، نابھا اور مالیر کوٹلہ کے کمبوا کے خاندانوں نے خود کو مسلمان درج کرایا، اگرچہ ان علاقوں میں مسلمان آرائیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ شاید یہ بات قابل تشخیص ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرض کیے گئے تعلق کی اس حقیقت کے علاوہ بھی کوئی اور بنیادیں ہیں کہ وہ دونوں مغرب سے آئے اور کافی حد تک ایک جیسی سماجی حیثیت اور زراعتی شہرت کے حامل ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو کمبوا کی سماجی حیثیت آرائی سے برتر ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کھیتی باڑی کم ہے۔ مزید برآں کچھ علاقوں میں کمبوا ایک زراعتی قبیلہ ہی نہیں، وہ اکثر و بیشتر تجارت کے پیشہ سے وابستہ ہیں اور فوج، دفاتر حتیٰ کہ نجی ملازمتیں بھی کرتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کے دور میں شہباز خان نامی کمبوا جنرل نے 5,000 آدمیوں کی قیادت بھی کی تھی اور بنگال میں خود کو کافی ممتاز بھی کر لیا تھا۔ گڑگاؤں میں چند 100 سال پہلے تک سوہنا کے مقام پر مسلمان کمبوا آباد تھے اور ان کی متروکہ مساجد اور مزار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں پر انہیں کافی مناسب حیثیت حاصل تھی۔ ہندو کمبوا کا تعلق راجپوتوں سے ہے۔ وہ مہابھارت کے دور میں ان علاقوں میں آئے تھے جہاں وہ اب رہتے ہیں۔ قدیم تاریخ کے مطابق کمبوج یا کمبوا لوگ قدیم کمبوجوں کے جدید نمائندے ہیں، جو ہند آریوں کا ایک مشہور کشتری قبیلہ تھا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہندوستانی اور ایرانی دونوں سے وابستگی ہے، اور قدیم سنسکرت متون اور خطاطی میں ان کا ذکر ملتا ہے، جس کا اکثر ویدک یا سنسکرت اور پالی ادب میں تذکرہ کیا جاتا ہے، جس نے مہابھارت اور معاصر وید ادب تقریباً 5ویں صدی قبل مسیح میں پہلی بار ظاہر کیا۔ ان کی کمبوجا سلطنتیں ممکنہ طور پر ہندوکش کے دونوں اطراف کے علاقوں میں واقع تھیں۔ وہ بظاہر ایک ہند ایرانی عوام کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ نوشتہ جات سے ایسا لگتا ہے کہ کمبوجا ساکا کا ایک شاہی قبیلہ تھا، جو یونانی نام سائتس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کشن سے پہلے کے دور میں ہندوستان پر اور ہندوستانی حملے کے بعد
کمبوجا دوسری صدی قبل مسیح اور 5ویں صدی عیسوی کے درمیانی عرصے میں بنگال، سری لنکا اور کمبوڈیا کی طرف ہجرت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی اولاد قرون وسطی کے ہندوستان میں مختلف ریاستوں پر قابض تھی، جو شمال مغربی بنگال میں 10ویں صدی عیسوی کے وسط میں بنگال کی قبائل سے چھین لی گئی تھی۔ متعدد غیر ملکی اور ہندوستانی مصنفین نے جدید سکھ کمبوج یا کمبوا کو ہندوستان کے بہترین کسانوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا ہے۔ راجستھان بھارت میں کرشی پنڈت ایوارڈز کی اکثریت کمبوج کے ماہرین زراعت نے حاصل کی ہے۔ کرنل لال سنگھ کمبوج، اتر پردیش کے ایک زمیندار، 1968 میں ترقی پسند کاشتکاری کے لیے پدم شری ایوارڈ جیتنے والے پہلے ہندوستانی کسان تھے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔